أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام سے اپنا اناج وغیرہ لے کر گھر پہنچے اور ابا جی کو بتایا کہ بادشاہ مصر نے ہمیں روک دیا ہے کہ اب آئندہ آؤ گے تو اپنے بھائی چھوٹے کو لے کے آنا، ورنہ میرے پاس نہ آنا. آپ کہنے لگے کہ پہلے میں نے اعتبار کیا تھا، تمہارے اوپر یوسف کو بھیجا تھا، تم اسے چھوڑ کے آ گئے، اب کیسے اعتبار کروں؟ انہوں نے بڑا زور دیا، قسمیں وغیرہ کھائیں. آپ نے کہا چلو اچھا. پھر انہوں نے جب سامان کھولا اپنا، اس میں سے وہ مال اسباب جو انہوں نے دیے تھے بادشاہ کو غلے کے بدلے میں، وہ بھی نکل آیا. پھر کہنے کہ ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے، اتنا مہربان بادشاہ ہے وہ، پہلے ہماری بڑی خدمت کی، ہمیں اناج وغیرہ دیا، ہمارا ساتھ سامان بھی واپس کر دیا ہوا ہے، تو ہم اب جائیں وہاں بھائی کو لے کے جائیں تو ہمیں غلہ بھی زیادہ ملے گا، 1 اونٹ کا، بادشاہ بھی خوش ہوگا. نہ لے کے گئے، وہ کہتا میں نے دینا ہی نہیں کچھ بھی تمہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر قسم اٹھاؤ اللہ کی، پھر عہد کرو کہ لے کے آؤ گے اس کو، یا تم سب وہاں رک گئے کسی وجہ سے پھنس گئے تو الگ بات ہے. انہوں نے قسم کھا لی، تو پھر بھی کہا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کو وکیل ٹھہراتا ہوں. اب جب اگلی دفعہ جانے کے لیے تیار ہوئے بیٹے، یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو اب جاؤ گے نا تو سارے مصر کے ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا. اب کئی راز اس میں ہو سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ 10 کے 10 بیٹے 11 اب ہو گئے، 11 میں ساتھ گیا ہے، بڑے نوجوان تھے، بڑے خوبصورت تھے، حسین تھے، اونچے قد کے تھے. اکٹھے جائیں گے کسی کی نظر نہ لگ جائے. اور یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ بادشاہ بڑا ان پر مہربان ہے. الگ الگ دروازے سے جانا، 4 دروازے تھے مصر کے اس وقت، 2 3 3 کر کے الگ الگ دروازوں سے جانا. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں کوئی بات تھی جو انہوں نے پوری کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جو لکھا ہوتا ہے وہ تو نہیں بدلتا اس سے. لیکن ہم نے اسے وہ علم دیا تھا جو اوروں کو نہیں دیا تھا. کہا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر جب وہ داخل ہوئے اپنے والد گرامی کے حکم کے مطابق شہر میں گئے، 2 2 3 الگ الگ دروازوں سے، اور جا کے بتایا کہ جی ہم آ گئے ہیں، اور اپنے بھائی کو بھی لے آئے ہیں جس کو آپ نے کہا تھا لے کے آنا، بنیامین کو بھی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم کے مطابق جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن یہ الگ الگ چلے گئے اور فرمایا انہ لذو علم لما علمناہ، یعقوب علیہ السلام کو خاص علم تھا جو ہم نے اسے عطا کیا تھا. یہ جو کچھ کہتے تھے سب کو نہیں پتہ تھا کیوں کہتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر جو علم ملا ہوا تھا، آپ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام موجود ہیں، کس حال میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے والد کا علم ہوتا تھا اپنے اللہ کی عطا کے ساتھ، لیکن بتانے کے بارے میں کوئی اجازت نہیں تھی، خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ادھر وہ روتے رہتے تھے یوسف کی جدائی میں، ادھر یہ کہتے تھے گھر والے کہ وہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں، تو کہتے تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اب یہ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے خاص صاحب علم سے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ کیا کیا علوم ہم نے ان کو اپنے پیاروں کو عطا کیے ہیں، نبیوں کو عطا کیے ہیں، اپنے خاص بندوں کو عطا کیے ہیں۔ تو وہ آپس میں تو جانتے ایک دوسرے کو کہ ہم کہاں ہیں، ان کے حال میں ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتا، اور یہ ہر بات ہر کسی کو بتائی بھی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرد مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔